من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران کرام، اس موضوع یعنی رزق و مال و قناعت سے متعلق چند نصوص قرآنیہ و حدیثیہ پیش کی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ ان کے مطالعہ سے ناظرین کو بڑا نفع حاصل ہوگا۔ کئی صحیح احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 ماہ کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور روح ڈالنے کے ساتھ ہی اس کی ساری زندگی کے رزق کی تفصیل بھی لکھ دی جاتی ہے، اور بحکم خدا یہ ازلی سے فیصلہ طے پا جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد اس بچے کا رزق وسیع ہوگا یا تنگ ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے یعنی تم میں سے ہر ایک کے یعنی ہر انسان کی خلقت کے ابتدائی مرحلے میں مادہ خلقت کو 40 روز تک ماں کے پیٹ میں جمع رکھا جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر 40 روز تک وہ منجمد خون کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 روز تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 3 چلوں یعنی 4 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس فرشتے کو 4 اموار کی کتابت کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی یہ 4 اموار اسی وقت لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 رزق، اس کے رزق کے بارے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ عمر بھر کتنا رزق کھائے گا اور اسے کتنا رزق ملے گا۔ نمبر 2 اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کون سے اعمال کرے گا، اچھے یا برے۔ نمبر 4 یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 4 ماہ کے اختتام پر رحم مادر کے اندر بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی اور خاتمے سے متعلق 4 امور کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اصلی اعتبار خاتمے ہی کا ہے، لہٰذا نیک اعمال کرنے والے انسان کو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فخر، عجب اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ خوف و رجا والی حالت میں رہنا چاہیے، کیونکہ خاتمے کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے۔ کئی انسان بظاہر نیکوکار ہوتے ہیں، لیکن قرب خاتمہ کے وقت وہ ایسی شرارتوں اور معاصی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں کہ ان کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ابلیس کتنا بڑا عابد تھا، آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی لاکھ سال تک اس نے فرشتوں کے ساتھ رہ کر مسلسل عبادت کی، لیکن وہی ہوا جو سب کو معلوم ہے، یعنی وہ رجیم و مردود بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم بن بعورہ نامی شخص بڑا عابد تھا، وہ اسم اعظم جانتا تھا، لیکن کفر پر مرا، کیونکہ آخر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کفر کی مدد کرنے لگا، جس کے نتیجے میں وہ مردود ہو کر مرا۔ قرآن مجید میں اس کے برے انجام کا مختصر حال مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حسن خاتمہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزان کرام، یہ دنیا ماتم کدہ ہے، اس میں ہزاروں غم ہیں، تمنائیں ہیں اور مصائب ہیں جنہوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری اور موت کے وقت انہیں حسن خاتمہ نصیب ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت شروع فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رنج و محن سے خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی کفالت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تمام لوگ اس آیت کے مطابق عمل شروع کر دیں، یعنی تقوی اور توکل اختیار کر لیں، تو یہ آیت سب کے لیے کافی ہو جائے، یعنی تمام لوگوں کو ان ذرائع سے رزق پہنچے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت پڑھ کر مجھے سناتے رہے، یہاں تک کہ میں اونگنے لگا، یعنی زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ نبی علیہ السلام کی اتنی تاکید کے باوجود اس آیت پر پوری طرح عمل کرنے والے
اور تقویٰ ہی کو حل مشکلات کا ذریعہ سمجھنے والے مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ لوگوں پر حرص دنیا کا غلبہ ہے، اس وجہ سے وہ ہزاروں مصائب میں مبتلا ہیں، اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں اخلاص اور محبت والے تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ کل تک محبتوں کے چمن تھے کھلے ہوئے، دو دل آج بھی مل نہیں سکتے ملے ہوئے، اچھے وہی ہیں آج جو سوتے ہیں زیر گل، دنیا میں آج حرص سی ہیں سب جلے ہوئے۔ عزیزان کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔